السلام علیکم۔ دنیا کے آغاز کا پارٹ 2 میں آپ لوگ کے سامنے سنا رہی ہوں، غور فرمائیے گا۔ جب شیطان نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو ورگلا دیا، دونوں نے اس پیڑ سے اس پھل کو کھا لیا۔ کھاتے ہی حضرت آدم اور بی بی حوا ادنا ہو گئے اور پیڑ کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ اللہ کو ترنت ہی پتہ چل گیا کہ اس پیڑ کا پھل حضرت آدم نے کھا لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تم کو منع کیا تھا نا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ تم نے میرا کہا نہیں مانا اور تم اس پیڑ کے قریب چلے گئے۔ اب نکل جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت سے، کیونکہ تم نے میرا کہا نہیں مانا۔ تم کو کچھ دن دنیا میں رہنا پڑے گا۔ اور اللہ پاک نے حضرت آدم اور بی بی حوا کے ساتھ مور، جو کہ جنت کا پہرے دار اس وقت ہوا کرتا تھا، اسے کہا کہ تم ناچو گے جب، تو اس کے بعد اپنے پیروں کو دیکھو گے کہ دیکھتے ہی تم رک جاؤ گے، کیونکہ تمہارے پیر بے نور ہو چکے ہیں۔ اور سانپ سے کہا، جو تم اڑ کر چلتے ہو، آج سے تم دنیا میں تم بھی جاؤ اور زمین پر رینگ کے چلو گے۔ اور ابلیس سے کہا، شیطان مردود، تو بھی نکل جا میرے یہاں سے۔ جب سب دنیا میں آئے تو حضرت اللہ سے شیطان ابلیس نے کہا کہ یا اللہ، میں نے اتنے دن آپ کی عبادت کیا ہے، کیا اس کا بدلہ مجھے کچھ نہ دو گے؟ اس طرح مجھے یہاں سے نکال رہے ہو۔ اللہ نے کہا کہ ہاں جاؤ، اور تم آج سے شیطان مردود ہو۔ ابلیس نے کہا، میں اپنی عبادت کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے، میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، بہکاؤں گا، برے برے کام کرنے پہ آمادہ کروں گا، نماز نہیں پڑھنے دوں گا، روزے نہیں رکھنے دوں گا، زکوٰۃ نہیں دینے دوں گا۔ اللہ نے کہا، جا، جو میرے اچھے اور نیک بندے ہیں وہ تیرے راستے پہ کبھی نہیں چلیں گے۔ تو چاہے کتنی ہی کوشش کر لے، کچھ نہیں تو کر سکتا، کیونکہ میرے اچھے اور نیک بندے میرے ہی آگے رکوع اور سجدہ کریں گے، تیرا کہا نہیں مانیں گے۔ جا، نکل جا یہاں سے۔ پھر کیا تھا سامعین، حضرت آدم اور بی بی حوا جب دنیا میں آئے تو حضرت آدم سری لنکا کے ایک دویپ پر آ کر گرے اور بی بی حوا جدہ کی ایک پہاڑی پر آ کر گری۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے چھٹ کر بہت روئے، زار و قطار روئے، روتے ہی رہے۔ اس طرح نہ جانے کئے برس گزر چکے تھے۔ ایک روز حضرت آدم نے اللہ پاک سے فرمایا، یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، جب میں جنت میں تھا تو جنت کی دیڑھی پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نام کا واسطہ اللہ، میری غلطیوں کو، میری گناہوں کو بخش دے اللہ، اور مجھے معاف فرما، اور پھر سے دوبارہ مجھے جنت میں رہنے دے۔ اب میں ایسی غلطی کبھی نہیں دوبارہ کروں گا۔ اللہ پاک نے جب اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ کا نام سنا تو اللہ کو رحم آ گیا حضرت آدم پر، اور ان کی غلطی کو معاف کیا، اور یہ کہا کہ اے آدم، کچھ دن تم اس زمین پر ہی اپنی بیوی حوا کے ساتھ رہو گے، اور وہیں پر رہنا پڑے گا۔ جب ایک میعاد معین وقت مقرر ہو جائے گا تو میں تم کو اپنے پاس بلاؤں گا، اور تم آدم زاد ہو، اب تم اور تمہاری نسلیں کافی دنوں تک دنیا میں رہیں گے، اور میعاد معین کے وقت میں ایک ایک کر کے تم سب کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ حضرت آدم بی بی حوا ایک دوسرے سے الگ رہنے کے 100 سال کے بعد دونوں ملے، اور جانتے ہیں سامعین، وہ حضرت بی بی حوا جب حضرت آدم سے بچھڑی تو اتنا روئیں کہ جس جگہ پہ زمین پہ ان کے آنسو گرے وہ گھاس بن گئے، سمندر میں جہاں ان کے آنسو گرے تو وہ موتی بن گئے، پہاڑوں پہ جس جگہ پہ ان کے آنسو گرے تو وہ سب پہاڑ سونے کے ہو گئے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے مردوں کو سونا حرام کیا ہے پہننے کو، کیونکہ وہ حضرت بی بی حوا کے آنکھ کے آنسو ہیں، اور اسے مردوں پر حرام فرمایا ہے اللہ نے۔ اے سامعین، ہم نے آج پارٹ 2 کا بتایا ہے، اس کے آگے اور بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔
وقت آپ کے پاس بھی کم ہوتا ہے اور میرے پاس بھی، اس وجہ سے میں آگے کا پارٹ 3 کل آپ سے پھر انشاءاللہ بیان کروں گی۔ آمین۔